بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آج کا خطبہ خاص طور سے توحید اور سنت سے متعلق تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ آج امام صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں اور سنت پر ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے دین اسلام ہے، دین توحید ہے، اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم لوگ ایک جماعت ہیں، ہمارے پاس گروپ بندی نہیں ہے، ہمارے پاس الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، اور سنت رسول پر ہم لوگ اکٹھا ہیں۔ ہم لوگ اپنے علماء اور مشائخ سے اختلاف نہیں کرتے، ضرورت پڑتی ہے تو ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں اور بس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میں تم کو واضح روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو یہ کوئی پگڈنڈی اور پتلا راستہ نہیں ہے کہ آدمی چلنا چاہے تو نہ چل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واضح روشن شاہراہ ہے، کشادہ راستہ ہے، تم چلو اس پر اور جنت میں چلے جاؤ، اپنے رب کو راضی اور خوش کر لو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو کہا سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں دین توحید ہے، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں سنت معلوم ہو جائے تو اس سے نہیں ہٹتے، کچھ ہو جائے۔ اور ہم اپنے حاکموں کی اطاعت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے حاکموں کی بات سنو اور مانو، چاہے تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ نے کسی کو ہمارا حاکم بنا دیا تو اب اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہم اختلاف نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اور کہا اللہ کا ہمارے اوپر اور بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حرمین اور شریفین ہمیں عطا کیا ہے۔ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ وہ شہر ہیں کہ پوری دنیا میں ان دو شہروں جیسے کوئی شہر نہیں، اور اس کی قرآن اور حدیث سے دلیلیں موجود ہیں۔ تو ہم دلیل کے پابند ہیں، اور دلیل یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا گھر جہاں ہے وہ سب سے معتبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اس کے بعد سب سے معتبر ہے۔ اور ہمارے حاکم بھی اپنے آپ کو ان دو شہروں اور ان دو مسجدوں کا خادم کہہ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں۔ ورنہ کون حاکم اور بادشاہ ہے جو کہے گا میں خادم اور نوکر؟ لیکن یہ اسلام کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں۔ ہم سعادت مند ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم خوش بخت ہیں کہ ہمارے پاس سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم جماعتوں میں نہیں بٹتے اور نہ بٹنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہارا یہ شہر ہے، یہ تمہارے نبی کا شہر ہے،
یہ وہ ملک ہے جہاں جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے تھے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو سناتے تھے. اس نبی کو ماننے والے یہاں صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد یہاں موجود ہے. یہاں پر شرف ہے، یہاں عزت ہے، یہاں دین ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں خیر ہے، یہاں بھلائی ہے، یہاں سچائی ہے. جس قدر بھی گناہ ہو جائیں یہ توحید گناہوں کو مٹاتی ہے. اس توحید پر رہ کر کے ہم جانتے کہ ہمارا دل موحد ہے تو اللہ تعالی ہمارے گناہ مٹا دے گا. کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم پوری زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی جگہوں کو گناہوں سے بھر دو پھر تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ وہ دین ہے جس کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں اور ہم عزت محسوس کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، خیر اور بھلائی پر قائم رکھے اور توحید و سنت پہ ثبات قدمی عطا کرے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.